السلام علیکم۔ آج ہم اردو گرامر کے لیکچر نمبر 9 کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پریویس لیکچرز میں ہم نے اسم نکرہ کی اقسام پڑھ رہے تھے، جس میں سب سے پہلے اقسام اسم استفہام کو ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا تھا۔ اگر آپ نے اسم استفہام اور اسم نکرہ کے بارے میں پریویس لیکچرز نہیں دیکھے تو آپ پلے لسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ اسم اور اردو گرامر کے لیکچرز کو ڈیفائن کیے۔ اب ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے اسم ذات کے بارے میں اور اس کی اقسام کے بارے میں۔ اسم ذات کا تعارف یہ ہے کہ وہ اسم جس کا نام ایک چیز کی حقیقت دوسری چیزوں سے الگ سمجھی جائے، اس کو ہم کہیں گے اسم ذات ہے۔ یعنی یہ وہ اسم ہوں گے جو کسی بھی ایک خاص شخص کے لیے نہیں بلکہ عام شخص کے لیے، شخص چیز جگہ کے لیے کہا جاتا ہے۔ مثال دیکھ لیجئے: بندر، شیر، آدمی، آسمان، زمین، چاند، سورج۔ یعنی یہ وہ نام ہے جو ہم ایک چیز، ایک شخص یا ایک جگہ کے بجائے ہم دوسری چیزوں یا شخص کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے بندر ہم کسی بھی بندر کے لیے استعمال کرتے ہیں، شیر، آدمی بھی ہم کسی بھی شخص کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں اسم ذات، ان سب کو کہیں گے ہم اسم ذات لفظ ہیں۔ اب نیکسٹ اس کی اقسام ہے اسم ذات کی 6 اقسام ہیں۔ پہلی اسم جمع، دوسری اسم صوت، تیسری اسم اعلیٰ، چوتھی اسم متکبر، پانچویں اسم تسخیر، چھٹی اسم ظرف۔ پہلا اسم جمع کو دیکھنے سے تو اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ اسم جو بہت سی چیزوں کے مجمع کو ظاہر کرے اسے ہم کہیں گے اسم جمع ہے، جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہے، اسم جمع ہوگا۔ یہ بالکل جیسا کلیکٹیو ناؤن کی طرح ہوتا ہے، اس میں ایک سے زیادہ شخص یا چیز جگہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ مثال دیکھ لی: فوج، جماعت، انجم۔ یہ وہ اسم ہے جس میں ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں ایک فرد نہیں بلکہ بہت سارے فرد شامل ہیں۔ فوج میں ایک شخص نہیں ہوتا، بہت سارے ہوتے ہیں۔ جماعت میں بھی ایک سے زیادہ لوگ شامل ہو تو انہیں ہم جماعت کہتے ہیں۔ انجم بھی اسی طرح جماعت کی طرح ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اسم جمع کا واحد نہیں ہوتا، کیونکہ یہ فوج ہے، فوج کا کوئی واحد نہیں ہوگا، فوج ہی کہلائے گی۔ بہت ساری فوج آ جائیں تو اس کو بھی ہم کہیں گے فوج ہے۔ فوج کے 2 سپاہی آ جائیں پھر بھی ہم کہیں گے یہ فوج آ گئی۔ اب اس جمع کا واحد ہوتا ہے، اس لیے ہم کہیں گے اسم جمع اور جمع یہ 2 الگ الگ چیز ہے، کیونکہ اسم جمع کا واحد نہیں ہوتا، جبکہ جمع والے لفظ جو ہوں گے ان کا واحد بھی ہوگا اور واحد کا جمع بھی ہوگا۔ نیکسٹ جو قسم ہے اسم صوت، اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ اسم جو ذی روح یا غیر ذی روح کی آواز بیان کرے اسے ہم کہیں گے اسم صوت ہے۔ یعنی چاہے جاندار کی آواز ہو یا بے جاندار کی آواز ہو، ان کو ہم کہیں گے اسم صوت ہے۔ مثال دیکھ لیجئے: می برسنے کی آواز، یعنی بارش برسنے کی آواز چھم چھم ہوتی ہے، چھم چھم جو ہوگا وہ یہاں پہ ایک اسم صوت کہلائے گا۔ فاختہ کی بولنے کی آواز کو کو، یہ بھی ایک اسم صوت ہے۔ اسی طرح انجن کی جھن جھن اور بادل کے گرجنے کی آواز، یہ سب اسم صوت کہلائیں گے۔ تھرڈ قسم ہے اسم اعلیٰ، اس کا تعارف دیکھ لیجئے: یہ وہ اسم جس میں کسی ایسے آواز یا ہتھیار کی معنی پائے جائے جس کے ذریعے کوئی فعل کیا جاتا ہو یا فعل سرزد ہو، اسے ہم کہیں گے اسم اعلیٰ کہلاتا ہے۔ مثال دیکھ لیجئے: جھاڑو ایک آلہ ہے جس سے صفائی کی جاتی ہے، اس سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ جھاڑنا لفظ بنا سکتے ہیں، اسے ہم کہیں گے یہ اسم اعلیٰ کہلایا جائے گا۔ کسی اوزار یا ہتھیار کے فعل سے جو لفظ بنے اسے ہم کہیں گے اسم اعلیٰ ہے۔ اسی طرح جھولا ایک اوزار ہے، اس کے اوزار سے کوئی فعل جو ہو جھولنا، اسے ہم کہیں گے یہ اسم اعلیٰ ہے۔ اسی طرح بیلن سے بیلنا، وغیرہ وغیرہ۔ فورتھ قسم ہے اسم متکبر، اس کا تعارف دیکھ لیجئے: وہ اسم جس کے معنوں میں اصلی حالت کی نسبت بڑائی پائی جائے اسے ہم کہیں گے یہ اسم متکبر ہے۔ اب اسم کی مثال دیکھ لیجئے، آپ سمجھ جائیں گے۔ بات ایک نارمل سی بات ہوگی، اب اگر ہم اسے بڑھا چڑھا کر بتانا چاہیں گے تو ہم کہیں گے یہ بات کا بتنگڑ بنا دیا۔ اب بتنگڑ جو ہے بات کو ایک بڑھانے والی صفت ظاہر کر رہی ہے،
جو ایسی صفت بڑھانے والی ظاہر کرے اسے ہم کہیں گے اسم متکبر ہے۔ اسی طرح لاٹھی، لاٹھی سے لٹھ، لٹھ جو ہے اس کا بڑی والی قسم کہلائی جا رہی ہے کہ لاٹھی کمزور ہوگی، چھوٹی ہوگی، لٹھ اس سے بڑا ہوگا، سخت بھی ہوگا۔ اسی طرح ٹوپی سے ٹوپ، اور راجہ سے مہاراجہ، سوار سے شہ سوار وغیرہ وغیرہ ایسے الفاظ کو ہم کہیں گے متکبر ہے۔ فورتھ قسم ہے اسم تصغیر، یہ متکبر کا اپوزٹ ہے۔ اس کا تعارف دیکھ لیجئے، وہ جس اسم کے معنوں میں اصلی حالت کی نسبت چھوٹائی پائے جائے اسے ہم کہیں گے یہ اسم تصغیر ہے۔ مثال دیکھ لیجئے، مشق سے مشکیزہ۔ اب یہاں اسم متکبر میں چیزوں کو بڑا کیا جا رہا تھا، لیکن اس میں چیزوں کو چھوٹائی یا کمتر ظاہر کیا جائے گا۔ رسا سے رسی، رسا بڑا ہوگا، رسی یعنی چھوٹی اور ہلکی چیز ہوگی۔ تشت سے تشتری، اسی طرح دیگ سے دیگچی وغیرہ وغیرہ۔ چھٹی اس کی قسم ہے اسم ظرف۔ اسم ظرف کا تعارف دیکھ لیجیے، وہ اسم جو جگہ یا وقت کے معنی ظاہر کرے اسے ہم کہیں گے اسم ظرف کہلاتا ہے۔ مثال دیکھ لیجیے، دن رات، گھر کراچی، مشرق مغرب۔ اب دن رات وقت کو ظاہر کر رہے ہیں، گھر کراچی جگہ کو ظاہر کریں، یعنی وہ الفاظ جو اس جگہ یا وقت کو ظاہر کریں اسے ہم اسم ظرف کہیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کی دو اقسام ہیں۔ اقسام پہلی اسم ظرف زمان، دوسری اسم ظرف مکان۔ اب نام سے ہی واقف ہے کہ زمان میں وقت کا بات ہوگی، اسی طرح وہ اسم جس میں وقت کے معنی پائے جائیں اس کو کہیں گے ہم یہ اسم ظرف زمان ہے۔ مثال دیکھ لیجئے، صبح، شام، کل، مہینے، سال، یہ سب وہ الفاظ ہیں جو ہمیں وقت کا بتاتے ہیں کہ کس وقت کیا چیز ہوگی۔ اسی طرح دوسری قسم کو دیکھ لیجئے، اسم ظرف مکان۔ اس میں مکان یعنی جگہ کے بارے میں بتایا جائے گا، وہ اسم جس میں جگہ کے معنی پائے جائیں اسم ظرف مکان کہلاتا ہے۔ مثال دیکھ لیجئے، مکان، مسجد، باغ، اسکول وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ لفظ ہیں جو جگہ کا تعین کرتے ہیں یا جگہ کا پتہ دیتے ہیں۔ Thanks for watching. Subscribe my channel for more videos. Thank you.